بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سواء خرج من المصر او القرية او جنوبا او اجنب بعد الخروج. اچھا جی، اس مسئلے کا تعلق پچھلے مسئلے کے ساتھ وہ جو پڑھا تھا وَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْمِصْرِ وَنَحْوِهِ مُسَافِرًا أَوْ مُحْتَطِبًا أَوْ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى قَرْيَةٍ أُخْرَى يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ نَحْوُ الْمِيلِ. اس مسئلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. حل سمجھیا جی بھائی، بندہ شہر سے نکلا یا بستی سے جب نکلا آگے جا رہا ہے، اس وقت جنبی تھا، جنبی نکل گیا، سمجھ آئی ہے؟ یا جنبی ہوا نکلنے کے بعد، دونوں صورتوں میں جب پانی سے 1 میل یا میل سے زیادہ ہو تو کیا کر سکتا ہے وہ؟ یہ مطلب ہے. گل سمجھی؟ یہ بڑی جزی جی خاص سمجھنے والی ہے، کو تفصیل آ رہی ہے جی پلے پئی کہ خواہ پہلے جنبی دونوں صورتوں میں جب پانی سے میل یا میل سے زیادہ دور ہو جائے تو کر سکتا ہے. اگلا مسئلہ دیکھو نا، پھر ترجمہ کر دیں. اس لیے کہ سبب کیا ہے کس کا؟ غسل وضو کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ سبب ہے ارادہ کرنا اس شے کا جو نہیں حلال مگر طہارت کے ساتھ، جیسا کہ پہلے تفصیل سے گزر گئی یہ بات. یعنی غسل وضو جو فرض ہوتے ہیں تو وہ اس وقت جب اس چیز کا ارادہ کرنا جو ان کے بغیر حلال نہیں ہے. اور کہتے ہیں چونکہ سبب یہ ہے لہذا نہیں فرق اس میں اس کے درمیان کہ حدث پہلے ہو یا حدث پیچھے ہو. اب سنیں مسئلہ اس پر جزی. حتیٰ کہ اگر مولوی ساجد قادر تھا پانی کے استعمال کرنے پر، پس اس نے پانی استعمال نہیں کیا، حتیٰ کہ زائل ہوگی قدرت اس کی. قدرت کے زائل ہونے کا مطلب ہے پانی بالٹی پئی سی تو انہیں وضو نہیں کیتا، نہاتا نہیں، پروں کو بکری آئی ٹھڈا لگا بالٹی ڈل گئی اور پانی کو نہیں. مثال طور پہ یا اچانک ہو جائے بخار چڑھے بھی پانی ہاتھ لاندہ ہے تو کم کے مردا ہے جی. سمجھائی جی؟ کوئی بھی صورت بن گئی ان پانی کے استعمال دی قدرت نہیں رہی، پہلے ایسی پانی سارا کچھ ایسی. جاز لہ التیمم، سمجھائی جی؟ اس کے لیے تیمم جائز ہے. سمجھی؟ مطلب ہے جیڑی چیز تے شریعت اجازت دے نا اسے سانو نہیں گالاں دینیاں چاہیے. میرا آخر مطلب ہوں بظاہر تو کوڑ چڑھتی نا تو کتا کیوں ہے جی جی. تو یہ ہے کہ بھی اس کا تیمم اس کے لیے اجازت ہے. بات سمجھیے؟ ایشن. اب اس پر ایک مثال دیتے ہیں، اور تو 3 مثالاں جی زمر کے مسئلے آ جاندے نے. جیسا کہ حانس جس نے قسم توڑی ہے جی تے قادر تھا ہنس کے وقت پہلی 3 چیزوں پر، کیڑیاں؟ غلام آزاد کرنا، 10 مسکین نو کپڑے دینے. اس میں اس بارے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام او کسوتہم. بس 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا کپڑے دینے ہیں یا غلام آزاد کرنا ہے. تو جب قسم اس نے توڑی تھی اس وقت ان تینوں میں سے کسی چیز پر قدرت رکھتا تھا تاخیر کی، تو اس نے کفارہ نہیں دیا. فلم یکفر، یکفر نہیں، کافر نہیں ہوا نعوذ باللہ. اس نے فلم یکفر، کفارہ یکفر تکفیر، کفارہ دینا. اس نے کفارہ نہیں دیا تو اب حتیٰ کہ عاجز آ گیا، یعنی مال چلا گیا. سمجھائی؟ یا غلام تھا وہ اس کو بیچ دیا یا کوئی بھی صورت بنی، مر گیا مثال کے طور پر، عاجز آ گیا. تو اب اس کے لیے جائز ہے کفارہ دینا روزے کا، کیونکہ قرآن پاک میں جو ذکر آتا ہے نا، جو بندہ 3 چیز نا حکم میں فمن لم یجد
جو یہ پہلے 3 چیزوں میں سے کوئی نہ پائے تب روزے رکھ سکتا ہے 3 دنوں کے. تب پہلے قدرت تھی لیکن تاخیر کی، وہ قدرت زائل ہوگی، تب تکفیر بھی صوم کر سکتا ہے، تکفیر کفارہ دے سکتا ہے. گل سمجھیا؟ اسی طرح اور مثال دیتے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ قادر تھا قیام پر، کس پر؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر تھا، یعنی 12 بج کے کتنے منٹ ٹائم شروع آج کل ہو رہا ہے 10 منٹ 5 منٹ زور شروع ہو جاندی، زور کا وقت شروع ہو گیا ہے. اس نے اس وقت یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قدرت رکھتا تھا، 2 بجے اس کو قدرت ختم ہو گئی تو تکلیف آ گئی. لو لم یصلی، اگر اس نے نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ عاجز آ گیا کھڑے ہونے سے، کوئی تکلیف آ گئی، تو جائز ہے نماز اس کی بیٹھ کر. بات سمجھیے؟ اچھا، اگر بیٹھنے سے بھی عاجز آ گیا تو نماز پڑھ سکتا ہے اشارے کے ساتھ. جی گل سمجھے ہو؟ اگر نہ قدرت رکھے رکوع پر اور سجود پر. جی تو کہتے ہیں ان کی امثال کثیرہ ہیں کہ جتنا شریعت نے وقت دیا ہے اس وقت میں اگر اس نے اول وقت میں نہیں کیا، اگلے وقت میں وہ مجبور ہو گیا تو جس صورت میں بھی وہ کر سکتا ہے اس کو اجازت ہے شرعن. جی یہ مطلب ہے، سمجھی؟ لہذا اس اتنے بھائی جڑا نا پیار نے کہہ سکتے ہو یار چنگا سی کہتے پہلے وقت پڑھ لیا ہوا تھے بھائی اینا کر کے، لیکن گل نہیں پی جانا، شریعت نے اجازت دیتی تو لہذا وہ جنبی نکلا، گھر پانی تھا نکل گیا، اس وقت ابھی اس کو نماز کا وقت نہیں تھا، دور چلا گیا نماز کا وقت ہو گیا، تب بھی اس کو تیمم کی اجازت ہے. یا بہر گیا راستے میں سویا جنبی ہو گیا تب بھی اس کو اجازت ہے. منع کرو برابر ہے، برابر ہے، منع کہتا نہیں کہ برابر ہے کہ نکلے شہر سے یا بستی سے جنابت کی حالت میں یا جنبی ہوا نکلنے کے بعد، اے مطلب ہے برابر ہے کہ نکلے شہر سے یا بستی سے جنابت کی حالت میں یا جنبی ہوا نکلنے کے بعد. ایشا بس برابر ہے کہ نکلے شہر سے یا بستی سے جنابت کی جنابت کی حالت میں جنبی تو خدا یا پر ہے یار. جنبی ہوا نکلنے کے بعد. ہاں اکن جی وَإِن كَانَ مَعَهُ مَاءٌ فِي رَحْلِهِ فَنَسِيَهُ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ تَذَكَّرَ فِي الْوَقْتِ لَمْ يُعِدْ. عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ و محمد رحمہ اللہ خلافا لابی یوسف رحمہ اللہ. چلو جی اکٹھے بھی نہ پڑھ کے نا رحمت اللہ علیہم بھی کہہ سکتے ہیں، سر دونوں طرح اجازت ہے. جی اچھا جی، مطلب وہ مسئلہ ہے کہ اختلاف ہے، دعا دینا کوئی اختلاف نہیں، دعا کٹھی پر دے سکتے سارے بزرگ. اچھا جی، مسئلہ جی مولوی رانجھا جو ہے نا جی وہ سفر کے لیے چل پڑا، اس کے پاس اپنے سامان میں رحل فی اساسی ہی و امتیاتی ہی، سامان کے اندر پانی ہے. تو نماز کا وقت آیا، یہ بھول گیا کہ میرے پاس پانی ہے کہ نہیں، گل ہی بھول گئی. مطلب تیمم کیتا، تیمم کیا، نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کر جب فارغ ہوا تو یاد ہو پانی پیا جی، وہ یاد آ گیا اس کو. وقت کے اندر اگر یاد آئے تو طرفین کے نزدیک اس پر نماز کا اعادہ لازم نہیں ہے، وضو کر کے لوٹا لے تو منع نہیں ہے لیکن لازم. لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وقت ہے تو وضو کر کے اعادہ لازم ہے. گل سمجھی جی؟ اے شاباش سے اگلی بھی جزی پڑھو چیک کرو، اگلی پھر کٹھا ترجمہ کر دیں. وَإِن تذکر بعد خروج الوقت لم يعد فی قولہم جمیعا، اور اگر اس کو یاد آیا نماز کا وقت نکل گیا ہے تو اب بالاتفاق اعادہ اس پر نہیں ہے جی، اعادہ اے مسئلہ ہے جی. گل سمجھی جی؟ اے شاباش.
اور جی استاد جی انج کیویں ہو سکتا ہے اپنے کول پانی بندہ بھول جائے جی، اور جی فرماندے نہ کریں جو ہو جائے تو اگر ہو جائے تو پھر کی جواب ہے؟ اے مطلب ہے جی فقہاء نہیں پہ فرماندے بھی سارے انج ہو جاؤ، اگر انج ہو جائے تو جواب کی ہے؟ اے گل جی چلو جی۔ اور اگر ہو مسافر کے پاس پانی اپنے سامان میں فی اثاثہ و امتیاتہ ہی، اپنے سامان میں پانی ہے، کیونکہ عموماً جڑے بندے لمبا سفر کرتے ہیں رستے میں پانی نہیں ہوندا، ساڈے اس علاقے تو کوئی ایڈی پریشانی، جڑا صحرائی علاقے نے تو بندے پانی نال لے کے جاندے نے جی۔ پس بھول گیا مسافر پانی کو اور تیمم کیا اس نے اور نماز پڑھی اس نے، پھر یاد آ گیا اس کو کہ انا معہ ماءن، کس کے پاس پانی، میرے کو تو پانی ہے جی، یاد آ گیا۔ وقت میں مراد کیا ہے؟ اے فی وقت تلک الصلاۃ التی صلاھا، اسی نماز کے وقت میں جو اب پڑھی ہے اسی کے وقت میں، یہ مطلب ہے جی۔ ورنہ مطلقاً تو وقت وچ ہی اسی انا سے کو سارا 24 گھنٹے وچ کوئی ہو جائے لہذا کہ اسی وقت تو باہر نکل جائیے۔ وقت سے مراد خاص وقت کون سا؟ وہ وقت جس وقت کی نماز پڑھی ہے، تو نہ اعادہ کرے۔ اب بظاہر مانا تھا کہ اعادہ کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا، اعادہ نہ کرے، یہ اگر کرے گا تو، اس لیے شارح رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں مطلب یہ ہے یعنی نہیں لازم اس کو اعادہ اس نماز کا لازم نہیں ہے، اگر کر لے تو منع نہیں ہے لیکن یہ مطلب لازم نہیں ہے جی۔ چلو جی، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے۔ ترجمہ بات کرا جائے کہ گل سنو دھیان نال، فَإِنَّهُ تھوڑا دھیان کرا جائے اوکھا جائے مسئلہ۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لازم ہے مولوی ساجد کو نماز کا اعادہ، اس لیے کہ مولوی ساجد واجد للماء تھا، پہلے پانی کول آیا کہ کوئی نہیں تے مقصر تقصیر سے، اور یہ کوتاہی کرنے والا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ تو کوتاہی کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اس کا عذر قبول نہیں ہوتا جی، یہ اپنے مقام پر سارے اصول ہیں جی، لہذا اب اس پر نماز کا اعادہ لازم ہے جی۔ یہ دلیل ہے کن کی؟ اب وہ مقیس لے، یہ مسئلہ دساں یہ جو پڑھتے پہ نا جی، مثلا امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے کہ یوں کریں، آگے جو مقیس علیہ پیش کریں گے وہ تینوں ائمہ کا متفق علیہ ہوگا، یا جس امام کے یعنی امام محمد صاحب کے یا امام صاحب رحمۃ اللہ کے خلاف قول کیا ہے، جن کے خلاف کیا ہے، جو آگے مقیس علیہ پیش کریں گے وہ ان کا بھی مسلم ہوگا جی۔ کہتے ہیں دیکھو جس طرح یہ ہے تم بھی مانتے ہو تو یہ بھی تو اسی طرح ہے، بات سمجھیے۔ تب آگے جو جواب آئے گا وہ یہ ہوگا کہ یہ اس طرح نہیں ہے، یا یہ جو مقیس لے پیش کیے میرے اس میں بھی اختلاف ہے، بات سمجھیے۔ کلیے سمجھ لو گے تو پھر ذرا مطالعہ کرنے لگے تو کو گل سمجھ آئے گی، یہ چیزاں پتہ نہ ہون تو بندہ ذرا اوکھا جہا ہوندا ہے جی۔ ہن جڑا کا تو بعد آوے کرے گا نا وہ اوتھے دوجے بزرگاں دا بھی کی ہوے گا، مسلم ہوے گا، وہ اس گل منڈے نے۔ ہن دیکھو ذرا دھیان کرو، آپ فرماتے ہیں فسارا، پس ہو گیا یہ بندہ جیسا کہ اگر ہو اس کے کجاوے میں سامان میں، اس کے سامان میں کپڑے، تو پس بھول گیا اور نماز پڑھی اس نے ننگے۔ اب اس پر سارے بزرگ کہتے ہیں کہ کیا کرے؟ وقت ہو تو نماز کا اعادہ کرے جی۔ تو اب وہ بھی چونکہ مقصر ہے نا، کپڑے تھے پہنے کیوں نہیں، اور یہاں جو ہے یہاں بھی تو پانی تھا تو اس کی کوتاہی ہے نا، بات سمجھیے جی۔ اور اسی طرح یا اس کی ملک میں جس نے کفارہ دینا ہے، مکفر کی ملک میں رقبہ ہے، غلام ہے، بس اس کو بھول گیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے پاس رقبہ بھی ہے،
یعنی غلام ہے، اور اس نے کفارہ دے دیا روزے کے ساتھ کیونکہ نہیں جائز، تو یعنی سارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ کفارہ جائز نہیں ہے، غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ مکی صلاح پیش کی ہے کنہوں نے؟ امام والا ہما، کیا مطلب کی طرف سے دلیل؟ جواب والا ہما طرفین کی دلیل یہ ہے کہ قانون سنیں، انہو لا تکلیف بلا قدرت و بلا علم، علم اور قدرت کے بغیر بندہ مکلف نہیں ہوتا۔ علم یا علم کا یہ معنی نہ سمجھنا شرعی علم بھائی، یہ تو مسلمانوں کے ملک میں بندہ مکلف ہے کہ دین سیکھے، سمجھے ہی ہے، یہ اس مسئلے کے اندر وقتی طور پر اگر اس علم نہ ہو یہ مراد ہے، بات سمجھے جی؟ مدن کر کلیہ بنا لا وہ تو پریشان پہ ہو جو کچھ عرض کر رہے ہیں مہربانی کہ بندہ بغیر قدرت اور بغیر علم کے مکلف نہیں ہوتا، اور نسیان جب ہو جائے تو اس وقت علم نہیں ہوتا جی، کیا ہوتا ہے؟ اگر علم ہے تو نسیان نہیں ہے، نسیان تو کس کا معنی ہے؟ پتہ نہیں، بات بھول گئی ہے، بلا علم مع النسیان ہے، کل سمجھی کہ نہیں؟ اے شاباش۔ دوسرا پیچھے جملہ رہ گیا سی اور پیچھے مکسرون فإن متاع المسافر ہے، کیونکہ مسافر کا سامان مظنۃ للماء غالباً، وہ پیچھے رہ گیا، پیچھے عبارت رہ گئی نا کہ آپ نے کہ وہ پانی کو پانے والا ہے، کوتاہی کرنے والا ہے، کیونکہ مسافر کا سامان غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ اس میں پانی بھی ہوتا ہے، لہذا لازم ہے اس پر یہ کہ اپنا سامان سے پانی تلاش کرے۔ اس نے کوتاہی کی ہے، اس نے لہذا کیا کرے؟ یہ آگے دو مقیس لے پیش کی ہے، بات سمجھیے۔ اب اس کا جواب، ہم یہ بات تسلیم نہیں تسلیم کرتے ہم غلبے کا، کیڑا غلبہ تو کون رحل مظنۃ للماء یمنع التیمم، کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ بھئی غالب یہ ہے کہ پانی ہوتا ہے سامان میں، اور پانی کا یہ غلبہ جو ہے بھئی اکثر پانی ہوتا ہے، یہ تیمم کو منع کرتا ہے، لہذا تیمم ٹھیک نہیں، ہم اس غلبے کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ غالب یہ ہے کہ جو پانی بندہ لے کر جاتا ہے نا اپنے ساتھ، وہ پینے کے لیے ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ کیوں جی؟ یار ایک پانی کی بوتل لے دی، نیت کیا ہوں وضو تو نیت کون نے جی؟ تو غالب یہ ہے کہ جو پانی ساتھ اٹھایا ہوتا ہے وہ ضرورت شرب کے لیے ہے، اور وہ ہوا یہ جو پینے کے لیے پانی ہوتا ہے یہ گویا کہ غیر شرب کے حق میں مفقود ہے، یعنی یہ پینے کے لیے جو پانی ہے نا لمبا سفر ہے تو یہ وضو، استنجا اور غسل کے حق میں یہ مفقود ہے، یعنی گویا پانی نہیں ہے، کیونکہ یہ کس لیے ہے؟ پینے کے لیے۔ اس لیے کہ وضو اور غسل کا تو بدل ہے نا کیا؟ تو پیاس کا بدل ہلاکت اس لیے ہے نا جی پانی جو ہے وہ پینے کے لیے، تو باقی کے حق میں وہ مفقود ہے۔ اب جو مقیس لائے پیش کیا تھا اس کا جواب برخلاف کپڑے کے، کیونکہ سامان جو ہے وہ تو تیار ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں فإن رحلہ معد لوضعہ مع سائر الامتعات، کہ وہ سامان جو رکھا ہے، اگر کپڑے وچ کوئی سامان ہے کیڑی شے جی، یہ سامان ہی کچھ ہوتا ہے نا جی، تو لہذا جو ہے نا کپڑوں والے مسئلے پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے جی، خیال سمجھیے جی۔ تو لہذا ننگی نماز پڑھی ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، اس لیے کہ سامان میں تو کپڑے ہیں، کپڑے تو سامان ہے سارا جی ہے، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ علاوہ ازیں بعض بزرگوں نے فرمایا کہ کپڑے والے مسئلے میں بھی اختلاف ہے، طرفین کہتے ہیں کہ وہ نماز اس نے پڑھ لیا ہے تو اس کی ہو گئی ہے جی، کل سمجھیے، لہذا اس کو بطور مقیس لے پیش نہیں کیا جا سکتا جی، سمجھے پہ ہو؟ یہ مطلب ہے کہ اس مسئلے میں بھی خلاف ہے بھی۔ اور اسی طرح کفارہ دینے والا جو مسئلہ ہے اس میں بھی بعض نے یہ کہا ہے کہ اس میں بھی خلاف ہے، گل سمجھی جی۔ اچھا جی، گل مک گئی۔
اچھا اگر اتفاق ہو کہ کپڑا والا مسئلہ اور تکفیر والا مسئلہ متفق علیہ ہے تو پھر طرفین فرماتے ہیں کہ پانی والی صورت میں اس پر اعادہ لازم نہیں، اور یہاں کپڑے والی صورت میں اور تکفیر والی صورت میں نماز دوبارہ پڑھے اور کفارہ دے رقبے کا. تو پھر اس میں فرق کیا ہوا؟ کن کے نزدیک؟ طرفین کے نزدیک. کہ پانی والی صورت میں کیا فرماتے ہیں؟ اعادہ لازم نہیں ان دو صورتوں میں، جبکہ یہاں بھی تو نسیان ہے وہاں بھی نسیان ہے. فرق کیا ہے؟ تو والفرق اتفاق کی تقدیر پر فرق یہ ہے کہ مراد وجوب من الوجود فی الکفارۃ الملک، کفارے کے اندر وجود کا مطلب ہے کہ ملک ہو. کیا ہو؟ ملک ہو. تو ملک ہے کہ کوئی نہیں؟ جو چیز سبب ہے نا کفارے میں وہ ہے رقبہ کا مالک ہونا. تو بھولنے سے ملک ہوتی ہے کہ ختم ہو جاتی ہے؟ ملک تو ہوتی ہے، وہ سبب موجود ہے. حتیٰ کہ اگر پیش کیا جائے اس پر رقبہ تو کان لہو، جائز ہے اس کے لیے یہ کہ قبول نہ کرے اور کفارہ دے روزے کے ساتھ. مطلب کیا ہے؟ ساجد نے کفارہ دینا قسم کا، اس کے پاس غلام نہیں ہے. رانجھا کہتا ہے یار یہ میں غلام تجھے تحفہ دیتا ہوں قبول کر، پھر اس کو اپنے کفارے میں آزاد کر دے. تو اس کے لیے قبول کرنا لازم نہیں ہے. قبول کرنا کہ دوسرے کا احسان اٹھانا، امام صاحب دی تحقیقات نے جی لازم نہیں ہے اس پر. کیا کرے؟ اور پھر اس کو کفارے میں یہ مطلب ہے جی، اس لیے کہ اس کی ملک میں نہیں ہے نا، ابھی آ رہا ہے تو اب قبول کرنا لازم نہیں ہے اس پر، اور کفارہ روزے کے ساتھ دے سکتا ہے. اور والمراد بالوجود ہنا، یہ پانی والی صورت میں مراد وجود سے یہاں قدرت ہے. کیا ہے؟ کہ پانی کے استعمال پر قدرت ہو. حتیٰ کہ اگر پیش کرے کوئی بندہ اس پر پانی تو نہیں جائز اس کے لیے تیمم. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے پانی دیا تو اب استعمال کی قدرت پائی گئی ہے، استعمال کی قدرت پائی گئی ہے، تو لہذا پانی کو دے تو کہنے نہیں میں نے تیمم کروں گا، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور نسیان والی صورت میں قدرت زائل ہو گئی کہ کوئی نہیں زائل ہوئی؟ قدرت کیا تھی؟ پانی استعمال کرنا. تو جب نسیان ہے تو پانی پر جو قدرت تھی وہ تو ختم ہو گئی. لہذا فافترقا، یہ دونوں مسئلے جدا جدا ہو گئے. ایک مسئلے میں سبب ملک ہے، ایک مسئلے میں سبب قدرت ہے. والخلاف ہو، بس گل ختم جی. اب مسئلہ مڈو شڈو، یہ پھر متفق علیہ مسئلہ، یہ جو مختلف مسئلہ بنا ہے نا، کہتے ہیں خلاف، یہ تو نواں مسئلہ جی. خلاف اس صورت میں ہے جب رکھے پانی خود اپنے سامان میں، یا رکھا پانی کو اس کے غیر نے اس کے حکم کے ساتھ، تو اب خلاف ہے. بھئی بھول گئے، طرفین فرماتے ہیں نماز کا اعادہ لازم نہیں ہے. امام ابو یوسف صاحب فرماتے ہیں اعادہ ہے، کیونکہ اس نے خود رکھا ہے، اس کے حکم سے رکھا گیا، اس کو پتہ ہونا چاہیے جی. وہ امام ابو یوسف صاحب فرماتے ہیں اچھا جی فلو وادعہ، اگر رکھا پانی کو اس کے غیر نے، مسافر کے غیر نے، پتر نے، بیوی رکھے ہے بغیر اس کے حکم کے، اور حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ سامان میں پانی بھی رکھ دیا ہے، تو اب اگر اس نے بھول کر سامان کی تلاشی نہیں لی، سمجھے نا جی، اور 3:30 5 منٹ بعد پیاس لگی ہوتی، بوتل کھول چکی ہوتی ہے، مطلب 5-6 گھنٹے وہ آرام نہ کٹ جاتے سن جی، کوئی مسئلہ نہیں سی ہوں جی، سمجھو بہو لا یعلم، تو تیممہ اتفاقاً، وہ بالاتفاق تیمم کر سکتا ہے. کل سمجھیے جی. اے شاباش. امام محمد رحمہ اللہ سے اصول کی روایت کے غیر میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، اصول مبسوط مراد ہے. ایک اور روایت وہ یہ ہے کہ انہو علی الخلاف ایدن، کہ یہ جزی بھی خلاف پر ہے، کہ طرفین کہتے ہیں اعادہ نہیں ہے، امام ابو یوسف فرماتے ہیں اعادہ ہے. گل ختم، مڈو شڈو. ولو کان الماء فی اناء علی ظہرہ، مولوی ساجد سفر تے ویندا پیا تے پانی دی جنہ نے 5-7 کلو والی مشک اپنی کنڈ تے چکی ہے، او معلقن علی اونو کے ہی،
یا اس نے پانی جو ہے نا وہ اپنی گردن میں ڈبہ لٹکایا جی، ایک دو صورتاں، او موضوعاً یا پانی رکھا ہوا ہے اس کے سامنے، سواری اگے چل رہی ہے تو ان کے سامنے پانی نال بدھا ہے، او مقدم آکام مرکوب ہی، یا اس کے مرکوب سواری کے اگلی جانب آکام جڑے نال ہوندے نا پلانا جا اون نال کنڈے چھنڈے لگے نے، اوتھے کوئی شے پانی مشک یا لوٹا جڑی شے بھی ٹنگی ہے جی، یہ مطلب ہے، تے اگلی جانب ہے، یا اس مرکوب کے پچھلی جانب ان نال ٹنگیا پانی، تے واہ ہوا سائقن، اور یہ پیچھے سے چلا رہا ہے اس کو، گل سمجھی، پانی اندی اپنی کنڈ تے وے، یا انہیں گل چ مشک پائی ہے، یا پانی سواری دے جڑا نا سامان دے اگلے پاسے بدھا ہے یا پچھلے پاسے بدھا ہے، تے آپ ہے کی پیچھے، لم یجوز تیممہ اجماع، اب بالاجماع تیمم دسدا جے پیاس ہن بھولن دا کیا مطلب ہے جی، گل سمجھیے، چلو، برخلاف اس صورت کے کہ اگر ہو پانی فی مقدم ہی، اس کے مقدم میں، یعنی وہ سواری کے آگے باندھا ہوا ہے، اور وہ ہوا سائقن، اور وہ سائق ہے، او فی مؤخر ہی ہوا راکبن، یا وہ پانی سواری کے پچھلی جانب باندھا ہوا ہے اور وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، او فی احدہما، یا پانی آگے یا پیچھے باندھا ہوا ہے لیکن وہ آگے سے چلا رہا ہے، قائد ہے، تو فإنہ علی الخلاف، یہ مسئلہ خلاف پر ہے جی، مطلب ہے کہ غالب گمان کیا ہے کہ پانی اس کو نظر آ رہا ہے تو پھر وہ معتبر نہیں ہے، اور اگر غالب یہ ہے کہ وہ پانی اس کو نظر نہیں آ رہا تو پھر ہو سکتا ہے پانی بھول گیا ہو۔ ولاؤ ذنا، پانی تھا اس کے پاس، مسئلہ سمجھا جائے، پانی ہے، یہ یقین ہے کہ پانی، یہ یقین ہے، حل سمجھا جائے، اے پہلے قانون سمجھو نا، یقین ظن کے ساتھ اور شک کے ساتھ زائل نہیں ہوتا، کون نہیں ہوتا جی، حل سمجھے جی، یہ دوسرے مسائل میں کام دے گا۔ اگر ظن کیا مولوی احمد رضا نے کہ پانی تحقیق ختم ہو چکا ہے، یقین نہیں، تو نہیں جائز تیمم کرنا ہے اس کا بالاجماع، پانی باقاعدہ مشک کھول کے ویکھے ہے کہ نہیں تھا، کیونکہ پہلے پانی ہونے دا، یہ بھولن والی گل نہیں، ویسے بھئی سفر تے جا رہے تے ظن نے بھی یار پانی تو مک گیا، یقین کون ہے، لہذا تیمم جائز نہیں، پہلے کی کرے ویکھے، یہ ختم ہو گیا تو پھر ہے، جو نہیں تو پھر بھی کرے تیمم، گل سمجھی جے۔ اور اگر یاد آ گیا اس کو ناسی للما فی رحلہ کو، جو اپنے سامان میں پانی کو بھول گیا ہے اس کو یاد آ گیا، گل سمجھیا، تے وقت تیمم وصلی، اور تیمم کر لیا ہے، نماز پڑھ لی ہے، یاد کیا اس کو آ گیا کہ انا معہ ماؤن، سمجھائیا، اے ساری گل نال لانی، یاد کب آیا، وقت کے نکلنے کے بعد، تو نہ اعادہ کرے سب کے قول میں، یہ جو جزی ابھی بیان کی ہے نا، کہتا ہے یہ جزی مخالف ہے اس جزی کے جو ذکر کی گئی ہے دعائے شریف میں یا اس کے علاوہ میں، وہ یہ ہے کہ اگر انا تذکرہ فی الوقت و بعدہ سواء، وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ خواہ وقت میں یاد ہے یا بعد یاد ہے، اس طرح اختلاف ہے کہ طرفین کے نزدیک وقت میں یاد ہے یا بعد یاد ہے، دونوں صورتوں میں اس پر اعادہ لازم، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں صورتوں میں اعادہ لازم ہے، یعنی ان کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں صورتوں میں، لیکن یہ جو جزیہ پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ وقت نکل جائے تو بالاتفاق اعادہ لازم ہے، یعنی امام ابو یوسف بھی اس صورت میں طرفین کے ساتھ ہیں، یہ مطلب ہے۔ ہاں بھی شابہ، اور اگر ہو اس کے ساتھ پانی اس کے اپنے سامان میں، اس کے ٹھیک ہے، پس بھول گیا وہ پانی کو اور تیمم کیا اس نے اور نماز پڑھی اس نے، پھر یاد آیا اسے اس نماز کے وقت میں، تو نہ لٹائے وہ، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، خلاف ہے امام ابو یوسف کے واسطے وہ یوسف ٹھیک ہے، واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے، اور اگر
یاد آئے اسے اس کو وقت کے نکلنے کے بعد تو نہ اعادہ نہ کرے اعادہ کرے سب کے قول میں. چلو اور اگر ہے اس کے پاس پانی اپنے سامان میں، پس بھول گیا اس کو اور تیمم کیا اس نے اور نماز پڑھی اس نے، وقت ہے پس یاد آیا اس کو وقت میں تو نہ اعادہ کرے اس کا. نہ اعادہ کرے، بس نہ اعادہ کرے. امام ابو حنیفہ، حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، اور خلاف ہے واسطے حضرت امام یوسف رحمہ اللہ کے. ابو یوسف رحمہ آپ کا اللہ. نام یعقوب ہے، یعقوب. کل سمجھیے. چلو جی. اور اگر یاد آ جائے وقت کے، اگر یاد آیا اس کو نکلنے وقت کے نکلنے کے بعد تو نہ اعادہ کرے سب کے قول میں. ایک جزی اور پڑھو جاؤ. وَإِذَا تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَالْمَاءُ قَرِيبٌ مِّنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَجْزَاءَهُ اکرامہ. جی. مولوی ساجد سفر پہ جا رہا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، اس کے پاس پانی نہیں ہے، تو اس نے سمجھا کہ یہاں دائیں بائیں کوئی پانی نہیں ہے، تو اس نے جناب تیمم کیا مسافر نے اور نماز پڑھ لی، حالانکہ پانی قریب تھا. مطلب یہ بھی انج کر کے اس نے ٹریا ویکھیا پانی کو نہیں، ادھر ٹریا کوئی نہیں. ہوں جتنے بندہ نوی جگہ تے جائے، ساری جگہ تے ٹوئے ٹبے نہیں پتہ ہوندے کہ ہوندے نے نہیں ہوندے، اتنے قریب کسی ٹوئے چ پانی ایسی مثال طور تے یا کنواں سے کوئی نظر نہیں آیا جی، اور پانی قریب تھا اس سے، اور حالانکہ مولوی ساجد نہ جانتا ہے نہ زن کرتا ہے کہ یہاں پانی ہے، نہ زن تے نہ علم زن کے مقابلے جاوت پہ مانا یقین ہوندا ہے جی. تو کافی ہے اس کو، یعنی تیمم کر لی ہے، نماز پڑھ لی ہے، تو اس کی نماز ہو گئی ہے، اس کی اجزاءہ ما فعل. اسی طرح اگر مولوی رانجھا نہر کے کنارے پر ہو، سمجھ آئیے، او جنبے بئرن یا کنویں کے کنارے پر ہو اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ ساتھ نہر ہے یا کنواں ہے، اور اس نے جناب تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو ہو گئی ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے اس آخری مسئلے میں دو روایتیں ہیں. نہر دے کنارے تو کہو نہیں، مطلب ہے کہ بھئی کنارے تو مراد یہ نہیں بھی اتنے کھلوتا تو نال پانی بھی چلتا ہے، مطلب ہے نیڑے ہوندے، مقصد یہ جی سمجھائی نا جی. ہوں یہ جڑے نا اس واسطے یہ مراد ہے کنارے تو جی، تو لہٰذا ان کی تیمم کر کے نماز پڑھی تو ہو گئی. منع کرو. اور جب تیمم کیا مسافر نے اور پڑھی اور نماز پڑھی اس نے، اگر ہوگا نا وصلی صلاتن پھر مانا کر دے اور پڑھی اس نے نماز، تو یہ کلا ہوگا نا صلی پھر سارا مانا اس دے کری دے، اور نماز پڑھی اس نے حالانکہ پانی قریب تھا اس سے اور وہ نہیں جانتا اور نہ زن ہے وہاں پانی ہے. پیچھے پڑھا نا طلب تاں واجب ہے بھی یہ زن ہوئے کہ تھے پانی ہے، پڑھے نا تو وہ تو نفی کر دیں بلا بزن کون ہے جی، یہ تو مطلب جزی ہے نا، کھوڑ ہے اور نار گوں آ رہی ہے. چلو جی، تو کافی ہے اس کو کیا ما فعلا جو اس نے کر لیا ہے. آگے جی. اور جب تیمم کیا مسافر نے اور نماز پڑھی اس نے، حالانکہ پانی قریب تھا اس سے اور وہ نہیں جانتا اور نہیں زن کرتا یہ کہ یہاں پانی ہے، تو کافی ہے اس کو. اور جب تیمم کیا مسافر نے اور نماز پڑھی اس نے، حالانکہ پانی قریب تھا اس سے اور وہ نہیں جانتا اور نہیں زن کیا اس نے کہ یہاں، اور نہیں زن کرتا یہ کہ یہاں پانی ہے، بس کافی ہے اس کو. تو کافی ہے اس کو گل سمجھیے جی، گل سمجھے پہ. تو یہو جی نار ہوئے جی میں شہر چ نالے بنے ہو تو فٹ پاتھ ٹر دے ہو، بندے نے پتا ہے بھی تھلے نار چلتی پی جی، کوئی شاہ کی آواز آئے تو تا ہی ہے نا جی، تو وہ بندہ نال بھائی یہو جی پانی ہے جی، کہ اگوں پچھوں راہ ہوں پانی کھنے کا، لیکن انہوں نہیں پتا جی
تو وہ کھلو کے نماز پڑھتا پہ تو ٹھیک ہے، مقصد ہے ننگا ہوئے تا نظر آئے گا نا.